مدینہ واپس آنے کے بعد سورۃ البراء کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کا کچھ حصہ تبوک سے پہلے 9 ہجری میں نازل ہو چکا تھا۔ اب پوری سورہ کا اعلان کیا جاتا ہے کیونکہ اسلام کی تاریخ میں وہ ایک اہم ترین سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس نے مسلمانوں اور ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے بار بار معاہدوں کی خلاف ورزی اور مواعید سے روگردانی کی ہے ایک حد فاصل قائم کر دی گئی ہے، اور قرآن کی صرف یہی منفرد سورہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتی۔ پہلی آیت میں سورہ کا مضمون واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ان مشرکوں کو جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صلح اور اتحاد کے باہمی معاہدوں کی کس طرح بار بار دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ قرآن نے اب تک یہی ہدایت دی ہے کہ اگر غیر مسلم پے در پے عہد شکنی کر کے معافی مانگ لیں تب بھی ان سے آتشی کی ہی برتاؤ کرو، لیکن کیا یہ نرمی اور درگزر ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے؟ البرائت اب اس معاملے میں اہل اسلام کو بالکل صاف اور واضح طور پر ہدایت دیتی ہے کہ حرمت کے 4 پہلے مہینے انتظار کرو، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ اس کے بعد مشرکین کے واسطے کوئی رعایت نہ ہوگی۔ کہہ دیجئے اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ اللہ کو مجبور کرنے والے نہیں ہو، اور کفار کو سخت عذاب کی خبر دو۔ پس جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور انہیں پکڑ لو، ان کی بستیوں کو گھیر لو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ ان مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کس طرح ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو نہ کسی قرابت کا پاس کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی باتوں سے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کے دل انکار کرتے ہیں، تو ان کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو۔ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور تمہیں ان کے مقابلے میں فتح نصیب کرے گا۔ اس صورت میں یہ بات بالکل واضح کر دی گئی ہے کہ مشرکوں سے جنگ صرف اس صورت میں لازم ہوگی جب انہوں نے معاہدوں کی پابندی سے گریز کیا ہو یا ان کی خلاف ورزی کی ہو۔ اسی میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں داخل ہونے کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام کے خلاف یہود و نصارہ کی تمام کوششیں رائگاں جائیں گی۔ اسی میں ان کے راہبوں کی دنیاوی کا پردہ فاش کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے غزوہ تبوک میں شرکت سے کوتاہی برتی یا درمیان ہی سے لوگ آئے ان کو بھی تنبیہ و سرزنش کی گئی ہے۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہیں ان کے لیے اجر عظیم کا ان الفاظ میں وعدہ کیا گیا ہے۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی کے ساتھ ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہوگی۔ سورت کے آخر میں امت مسلمہ کے ہر فرد کو حکم دیا گیا ہے کہ حق سچائی کے قائم کرنے کی پوری کوشش کرے، جو فی الحقیقت اسلام کی تعلیمات کا لب لباب ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا یہ اعلان جنگ لے کر سرکش اور متمرد قبائل میں پہنچتے ہیں تو وہ لوگ اس کے جواب میں جو طرز عمل اختیار کرتے ہیں اس کا اندازہ ان کے اس جواب سے ہوتا ہے۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بھائی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا دو کہ ہم نے اپنے معاہدوں کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اب تم میں اور ہم میں کوئی صلح نامہ نہیں ہے۔ اب ہم اپنے معاملات تیروں کی نوکوں اور تلواروں کی ڈھالوں سے کریں گے، لیکن ان کی یہ اکڑفوں کچھ کام نہیں آ سکتی، کیونکہ حنین اور عطاس کی جنگوں نے کفار کی کمر توڑ دی ہے اور ان کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب زندگی کی 63ویں منزل طے فرما رہے ہیں۔ ہجری حساب سے 10 ہجری ختم ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہے کہ جس اعلیٰ مقصد کے واسطے آپ کو مبعوث کیا گیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کامیابی عطا فرمائی اور دین کو بھی آپ کے توسط سے سرفرازی حاصل فرمائی۔ آپ کی عمر اور جسمانی طاقت دونوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ حیات کی آخری منزل زیادہ دور نہیں۔ آفتاب عالم تاب مغربی افق تک جا پہنچا ہے اور غروب ہونے کا وقت نزدیک آ رہا ہے۔ شفق پر شام کے رنگ پھوٹ رہے ہیں، ارغوانی، سنہری اور گلابی، جن سے آپ کو فتح یابی، عروج اور وسعت سلطنت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو ہر چہار جانب اسلام ہی کے متعلق بات چیت کرتے دیکھتے ہیں۔ بادشاہوں یا فوجی شاعر ہوں یا پیشہ ور افراد ہوں یا قبائل، سب خدائے واحد کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں اور اعلانیہ وہی وعدہ کر رہے ہیں جو کسی وقت اہل یثرب نے پوشیدہ طور پر آپ سے کیے تھے۔ دنیا کے کسی پیغمبر کو اپنے زمانے میں لوگوں کی اتنی جماعت یا اطاعت کبھی حاصل نہیں ہوتی تھی جتنی کہ آپ کو اب تک ہو گئی ہے۔ ابتدائی سالوں میں جو کچھ مصائب آپ کو جھیلنے پڑے، جن مخالفتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اور جن مایوسیوں اور ناکامیوں سے دوچار ہونا پڑا، ان کی تلافی ان 10 برس کی کامیابیوں اور فتوحات نے بخوبی کر دی ہے۔ لیکن جس زمانے میں آپ ان امور پر خدا کا شکر ادا فرما رہے ہیں، آپ کو ایک سخت صدمہ سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔
اور سال ابراہیم یوم پیدائش ہی سے آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے، اس سے آپ کی نسل کا سلسلہ قائم رہے گا۔ یہ بچہ کسی گھر میں بھی ہو ہر دل عزیز ہی رہتا، صورت و شکل میں پیارا، کھلتا ہوا رنگ، گھنگریالے اقبال، خوبصورت اور متناسب اوضاع، ہنس مکھ جو کوئی دیکھتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو وہ صرف درخت جگر ہی نہیں، راحت جان بھی ہے، کیونکہ اس میں ان کو آپ باپ کی شبیہ نظر آتی ہے جس سے انہیں بے انتہا الفت ہے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کو بھی بے انتہا عزیز ہیں، جو اسے تحسینی نظروں سے دیکھا کرتے ہیں، اور عورتوں کو تو یہ خواب ہی نظر آتے رہتے ہیں کہ ہمیں بھی خدا ایسا ہی فرزند عطا کرے، لیکن موت اسے شفیق والدین اور محبت کرنے والے لوگوں سے چھین لیتی ہے۔ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو سمجھیے کہ دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے غم کو ضبط نہیں کر سکتے، آپ اس کی میت کو اپنے ہاتھوں میں قبرستان لے جاتے اور ایک سرسبز کھجور کے سائے میں دفن فرما دیتے ہیں۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے بہہ جانے سے آدمی کے دل کو سکون حاصل ہو جاتا ہے، زندوں کو تو اس سے طمانینت قلب حاصل ہو جاتی ہے، لیکن مردوں کو اس سے نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے۔ ابراہیم کے انتقال سے آپ کو اس زندگی میں کوئی دلچسپی تھی تو وہ بھی باقی نہیں رہتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میری صحت بڑی سرعت سے گرتی جا رہی ہے، شام کے دھندلکے چھانے لگے ہیں، اور قبل اس کے کہ رات کی ابتدا ہو اور دائمی خواب کا زمانہ شروع ہو، آپ کی خواہش ہے کہ آخری مرتبہ حج کی سعادت سے بہر و اندوز ہو جائیں اور اس موقع پر ملت کو اپنا آخری پیام سنا دیں۔ اس خبر نے تمام عرب میں ایک سنسنی پیدا کر دی ہے۔ مکے میں ایک عظیم الشان اجتماع ہو رہا ہے۔ مورخین اس سال زائرین کعبہ کی تعداد 1,24,000 بیان کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحج کی 4 تاریخ کو مکہ پہنچتے ہیں اور مقررہ ارکان حج ادا فرماتے ہیں۔ حجاج میں سردار، فوجی، عالم، شاعر، معلم، تجار، نوربان، خانگی، ملازم، غرض ہر طبقے اور پیشے کے لوگ شامل ہیں، کسی میں کوئی امتیاز نہیں۔ یہ تو ملک کے ہر حصے سے آنے والی ایک ہی جماعت ہے۔ یہاں سب بھائی بھائی ہیں اور سب کے دلوں میں محبت، خلوص اور اخوت کی وہ شمع فروزاں ہے جس سے اسلام نے روشن کیا ہے۔ حج کے اختتام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ناقے پر سوار ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہیں۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک یادگار واقعہ ہے، اور جو لوگ اس موقع پر موجود ہیں ان کے دلوں میں منا کہ اس روز کی یاد عرصے تک تازہ رہے گی۔ ہر طرف بے پناہ ازدحام ہے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب ہی جمع ہیں۔ اکثر کے چہرے دھوپ کی شدت سے گندمی ہو گئے ہیں، بہت سے قبول صورت اور تر و تازہ نظر آ رہے ہیں۔ ہر شخص کان لگائے پوری توجہ سے ایک ایک لفظ سننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت صاف لہجے میں آہستہ آہستہ خطبہ فرما رہے ہیں۔ جب آپ ایک جملہ ختم کر لیتے ہیں تو مجمع کے مختلف حصوں میں اسے بآواز بلند دہرایا جاتا ہے، اور اس طرح آپ کا ایک ایک لفظ ہر کان تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم پیغام ہے جو آپ اپنے سامعین تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اسے ہمیشہ یاد رکھیں اور آگے چل کر یہ مسلمانوں کے درمیان ایک ناقابل فراموش حدیث کی شکل اختیار کر لے۔ اس میں رعایت کی روح سمو دی گئی ہے، انسانوں کے درمیان انصاف اور معاملات کو صاف رکھنے کی ایسی تعلیم دی گئی ہے جس پر بآسانی عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ اس کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان خواہ وہ کسی خطہ ارضی سے تعلق رکھتے ہوں، ایک عام اخوت قائم کر دی گئی ہے، اور ایک ایسے معاشرتی نظام کو آخری شکل دے دی گئی ہے جو نا انصافی اور استحصال کے خطرات کا مطلقاً خاتمہ کر دیتا ہے، اور اس کی مثال دنیا آج تک پیش نہیں کر سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو میری باتوں کو غور سے سنو، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اب ہم پھر کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ لوگو تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہر شخص کو اس کی میراث کا حق حاصل ہے، اور کوئی ایسی وصیت جس میں حقدار کو محروم رکھا گیا ہو ناجائز ہوگی۔ لوگو تمہیں اپنی بیویوں پر ایسا ہی حق حاصل ہے جیسا انہیں تم پر ہے۔ ان کے ذمہ واجب ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ایسی مار لگاؤ جو نمودار نہ ہو۔ اگر وہ پاک دامن اور تمہاری وفادار ہیں تو انہیں اچھا کھانا کھلاؤ اور عمدہ پوشاک پہناؤ، وہ تمہاری ہاتھ میں خدا تعالیٰ کی ایک امانت ہے۔ اور اپنے غلاموں کو بھی وہی کھانا کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور اسی کپڑے کا لباس پہناؤ جس کا تم خود پہنتے ہو۔ اگر ان سے کوئی ایسا قصور سرزد ہو جسے تم معاف نہ کر سکو تو انہیں دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دو، کیونکہ وہ سب خدا ہی کے بندے ہیں اور انہیں اذیت نہیں دینی چاہیے۔ لوگو سنو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو اور یہ بات اپنے دلوں میں اچھی طرح سمجھ لو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب برابر ہو، سب کے برابر حقوق و فرائض ہیں۔
तुम सब इस्लामी अखुवत के फर्द हो, इसलिए तुम्हारी भाई का माल तुम्हारे ऊपर हराम है, बजस इस सूरत के वो खुद अपनी खुशी से तुमको कुछ दे दे। इसके बाद आप कदरे बुलंद आवाज़ से फरमाते हैं, या अल्लाह, मैंने तेरा पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया है। तमाम वादी में एक ज़बरदस्त गूंज की लहर दौड़ जाती है। 1 लाख से ज़्यादा ज़बानें जो अब में ये फ़िक्रा दोहराती हैं, हम शहादत देते हैं कि आपने अल्लाह के अहकाम तक हम तक पहुंचा दिए हैं। इसके बाद तमाम हज्जाज पैगम्बर सहरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आखिरी पैगाम अपने दिलों को गहराइयों में लिए हुए अपने इन्हें इलाकों को वापस चले जाते हैं। सफ़र सन 11 हिजरी का महीना करीबुल इख्तिताम है। हजूर को तकमीले इस्लाम का इतला इस आयत मुबारका में मिल चुकी है। आज के दिन हमने तुम्हारे दीन की तकमील कर दी और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से तस्लीम कर लिया है। क़याम मक्का के दौरान आपको वही के ज़रिए हिदायत की गई थी। जब अल्लाह की मदद आप पहुँचे और आपको फ़तह हासिल हो जाए और आप लोगों को जोग दर जोग अल्लाह के दीन में दाखिल होते देखें तो अपने रब की हम्द व सना फरमाएँ और उससे मग़फ़िरत तलब करें। बेशक वो तौबा कबूल करने वाला है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलील हो गए हैं और आपको इल्म है कि ये मर्ज़ुल मौत ही है। आपकी ख्वाहिश है कि इस वक़्त तक ज़िंदा रहें कि जो फ़ौज उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मातहती है शाम को भेजी जा रही है, इसका अंजाम मालूम हो जाए। यूनानियों ने मुसलमानों के सफ़ीर को कत्ल कर दिया है। अब न सिर्फ इसका कसास लाजमी हो गया है बल्कि दौलत इस्लामिया की जो अहानत हुई है उसका इक्तज़ा भी यही है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चनाचा इस मुहिम का एहतमाम किया जा रहा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलालत शुरू तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मकान से हुई थी, लेकिन जब मर्ज़ ने शिद्दत इख्तियार कर ली तो आप सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ मुंतकिल हो गए, जहाँ बुखार ने और भी ज़ोर पकड़ लिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़ानों पर सर रखे हुए आप फरमाते हैं कि ये सब कुछ इस जहर का असर है जो खैबर के मकाम पर एक औरत ने खिला दिया था। जब तक मुमकिन हो सका आप मस्जिद में जाकर बाजमात नमाजें अदा फरमाते रहे हैं, लेकिन अब के आप में चलने फिरने की सकत नहीं रही। आप हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म देते हैं कि जमात में इमामत के फ़राइज़ इंजाम दें। आखिरी दिन जब आप मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं तो नमाजियों को बताते हैं कि बीमारी किस हद को पहुँच चुकी है और लोग ग़ालिबन आइंदा आपको ना देख सकेंगे। फिर आप फरमाते हैं, कहा अगर किसी की कोई रकम मेरे ज़िम्मे वाजिबुल अलाद हो तो बताए। एक यहूदी कहता है कि मेरे 3 दरम आपको देने हैं और आप उसी वक़्त उसकी अदायगी फरमा देते हैं। बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है। मदीने के एक एक फ़र्द को आपकी तरफ से इंतहाई तशवीश लाहक है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके पास बैठी ज़ारो कतार रो रही हैं। आप उनको निहायत शफ़क़त और मोहब्बत से तसल्ली और तशफ़ीक़ देते, सब्र की तलकीन फरमाते और आंसू पूछने को कहते हैं। वो आंखें पूंछती और बाप को खुश करने के लिए मुस्कुराने की कोशिश करती हैं, लेकिन सकूने कल्ब के लिए जो अल्फाज कहे जाते हैं उनका उल्टा असर होता है और उनसे आपके रंजो अलम में कुछ इजाफा ही हो जाता है। आप सहाबा से भी यके बदीगरे मुलाकात फरमाते और अपना हाल बयान फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म है कि ज़िंदगी की लहरें आपको मौत के बहर ज़ुखार की तरफ लिए जा रही हैं, लेकिन आपको इसका कोई खौफ है ना कोई सदमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत से अपने जनाजे के मुतल्लिक तफसीली गुफ्तगू फरमाते रहते हैं। अक्सर सहाबा जिनको आप बहुत अजीज़ रखते हैं बिस्तर के गिर्द जमा हैं। आप जब उन्हें बच्चों की तरह रोता और सिसकियाँ लेता देखते हैं तो खुद आपकी आंखें भी उनकी वजह से पुरनम हो जाती हैं। एक सहाबी दरियाफ्त फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, अगर हमारी बदकिस्मती से आप बासिल हक हो जाएं तो आपकी नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? मैं अभी तुम्हें यही बताने जा रहा था। तुम जब मुझे गुस्ल देकर नया कफन पहना दो और मेरे जिस्म को इसी तख्ते पर रखो तो चंद लम्हों के वास्ते इंतज़ार करना। जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो उसी के ज़िम्मे ये फ़र्ज़ आयद होगा, लेकिन तुम या मेरे अहले बैत में से कोई आवाज़ बुलंद नोहा या मातम न करे, वरना मेरी रूह को सदमा होगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह आखिरी वक्त तक नबूवत के वो फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं जो 23 बरस कबल खुदा ताला ने आपको तफवीज़ फरमाए थे। जिस बेजिगरी और तुनही से आपने उनको सर अंजाम दिया, इसी बेखौफी से आप मुल्कुल मौत के मुंतज़िर हैं। एक आम इंसान मौत के डर से जिन कमज़ोरियों का इजहार करने लगता है उनका यहाँ शायबा तक नहीं। किरदार के साथ कुव्वत इरादी की मजबूती जो तमाम उम्र आपका तर्र इम्तियाज़ रही है उस वक़्त भी इसी तरह जलवा नुमा है और उसमें मुतलिक किसी तरह की कमी वाक़या नहीं हुई। आखिरी वक्त में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुमार पूरे अर्ज़ी की इन तमाम हस्तियों में होता है जो दुनिया की तकदीरें बदल कर रख देते हैं।
اور بنی نوح انسان کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ سیدہ عائشہ تیمارداری میں مصروف ہیں۔ زندگی کے گزرے ہوئے لمحوں کی یادیں تصاویر کی شکل میں آنکھوں کے سامنے سے گزرتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلے آپ خود کو ایک یتیم بچے کی شکل میں دیکھتے ہیں جو اپنے دادا عبد المطلب کی گود میں کھیل رہا ہے، پھر وہی بچہ اپنے چچا ابو طالب کے کاندھوں پر سوار ہے جو اسے کعبہ کی طرف لیے جا رہے ہیں، جہاں ان کو بتوں پر نظر چڑھاتے، اور پھر وہاں ایک تاجر کی حیثیت سے دولت مند خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹوں کی مہار پکڑے ریگستانی علاقوں میں سفر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سما نظروں کے سامنے پھر جاتا ہے جب ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ بچے گھر میں ادھر ادھر دوڑتے پھرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ کھیل میں مشغول ہیں۔ اب وہ وقت سامنے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور و فکر میں ڈوبے ہوئے یونانیوں کے عقائد، یہودیوں کے افتخار، عیسائی پادریوں کے تعصب کو ناقدانہ نظروں سے پرکھتے ہوئے ویران مقامات پر گھومتے پھرتے ہیں۔ 15 برس بڑی سرحد سے گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد عرب کا اس زمانے میں جو نقشہ تھا وہ بڑی بھیانک صورت میں سامنے آتا ہے، جس کے فوراً بعد پہلی وحی کے نزول کا منظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیران و سراسیمہ گھرانہ خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کو تسکین و دلاسا دینا، صغیر سن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نئے دین میں شمولیت، قریش میں اس جدید تحریک سے خوف و ہراس، ان کی پیشکش، تعذیب و مقاطعہ، پھر ترک وطن یکے بدیگرے تمام منظر آنکھوں کے سامنے آتے اور دھندلا جاتے ہیں۔ پھر 6 آدمیوں کا مدینے سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا اور آپ کو دعوت دینا، ہجرت کے واقعات، بدر کی جنگ، اس وقت مسلمانوں کی نازک کی حالت، احد میں تیر اندازوں کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، احزاب کی حیرت انگیز فتح، صلح حدیبیہ اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشتعل جذبات، یہودیوں کی غداریاں اور بنی قریظہ کا قتل، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی، پھر یکا یک اسلام کا عروج، مختلف قبائل اور نامور ہستیوں کا قبول اسلام، مکہ کی فتح اور اسلامی سلطنت کا کل جزیرہ نمایاں عرب میں پھیل جانا، ہرکر اور منوکش کو دعوت دین، مارگے رضی اللہ تعالی عنہ کا بطور سوغات آنا اور ازواج مطہرات کے زمرے میں داخل ہونا، ابراہیم کی پیدائش اور آخر میں منع کا میدان جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور لاکھوں مسلمان گوش بر آوازیں ہیں، نظروں کے سامنے پھر جاتے ہیں۔ حجرے کے اندر تو حضور کو اپنے آخری لمحات میں گزشتہ زندگی کے لیے واقعات دکھائی دے رہے ہیں، لیکن باہر جو مسلمان جمع ہیں وہ بھی بحیثیت پیغمبر اسلام آپ کے کارناموں کو یاد کر کے ان پر عش حش کر رہے ہیں۔ ان کو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب وہ لوگ نامعلوم کن کن بتوں کے سامنے سر بسجود رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑی مختصر اور سیدھی سی بات انہیں بتائی جس کو معمولی سوجھ بوجھ کا انسان بھی بخوبی سمجھ لے اور جس پر دوسرے عقائد کے لوگ بھی بآسانی متفق ہو سکیں۔ وہ یہ کہ ان سب خود ساختہ معبودوں کو ترک کر کے صرف خدائے واحد کی بندگی کرو جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور جو نیکیوں کا اجرا اور برائیوں پر سزا دیتا ہے۔ پھر جو قرآن وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور آپ کے ذریعے بنی نوح انسان تک پہنچا، وہ نہ صرف علمیت کے لحاظ سے یکتا ہے بلکہ شیرینی و لحاوت، لہجہ و قرت کے لحاظ سے بھی بے مثال ہے۔ اس کا اعلیٰ تخیل، بے نظیر تشبیہات و تصورات، فطرت سے ہم آہنگی، مثلاً حیوانوں کی پکار، گریز پا لہروں کی سرسراہٹ، رعدہ برق کا طوفانی زور و شور اور ہوا کی گنگناہٹ کا امتزاج اپنی یکتائی کا دعوے دار ہے۔ جس اہانت اور بدگوئی کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرصہ دراز تک صبر و سکون سے کام لیتے رہے، اس نے عوام کی نظروں میں آپ کی قدر و منزلت کو بہت بلند کر دیا ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت اور فرض منصبی پر پختہ عقیدے کا مکمل طور پر اندازہ ہو جاتا ہے۔ جس تحمل و پامردی سے آپ نے اپنے مخالفین کا، جن میں قریشی، یہودی، نصرانی، حتیٰ کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خاندان والے بھی شامل ہیں، مقابلہ کیا، اس کے متعلق کسی اختلاف رائے کی جرت ہی نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو طوفان اٹھائے گئے، جو باتیں کہی گئیں اور جس خندۂ پیشانی سے آپ ان کو برداشت کرتے ہوئے اپنے راستے پر گامزن رہے، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں تک کو احتراف ہے۔ سینکڑوں رکاوٹیں، بیسیوں مزاحمتیں صدے راہ ہوئی ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی بے نظیر دماغی صلاحیتوں سے کام لے کر ان سب پر قابو حاصل کر لیا۔ تاریخ میں پہلی بار آپ نے اخوت اور بھائی چارے کا ایسا نظام قائم کر دیا جس کے ماتحت ابلا آباد سے چلی آنے والی مخالفتیں اور دشمنیاں اتفاق و اتحاد کے مقدس رشتوں میں تبدیل ہو گئی۔ آپ اور آپ کی افواج صرف دو ہی متبادل اصولوں پر جنگ کرتی رہی ہیں، موت و شہادت یا فتح و کامرانی۔ اس کے نتیجے میں جو سلطنت آپ نے قائم کی وہ محض دنیاوی حکومت نہیں ہے، بلکہ اس کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بھی چلتا ہے۔ اور یہ بات کہیں زیادہ اہم ہے، آپ مسلمانوں سے خواہ کسی قسم کی نوعیت کی قربانی کا مطالبہ فرماتے اور یہ نئے مسلمان آپ کی آواز پر لبیک کہہ کر اپنا سب کچھ خدا اور اس کے رسول کی نظر کر دیتے ہیں۔ انسانی فطرت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اتنی گہری پڑتی ہے کہ آپ اپنے دشمنوں میں سے ہر قسم کے جوہر قابل کو شناخت کر لیتے اور پھر انہیں گرویدہ بنا کر دار اسلام میں لے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چند ہی سال کے عرصے میں مدینے کی ایک چھوٹی سی شہری حکومت ایک وسیع اور طاقتور مملکت بن جاتی ہے۔ دوربین نظریں ان واقعات میں آئندہ کی وہ تصاویر دیکھ رہی ہیں جب عرب سے چلنے والی تیز و تند ہوائیں بازنطینی اور ایرانی سلطنت کو پرکاہ کی طرف اڑا کر پھینک دیں گی اور اسلام ان تمام علاقوں پر اپنا جھنڈا گاڑ دے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی سے جلتے تپتے ریگستانوں کو عبور کر کے یونانیوں پر ایسی نمایاں فتح حاصل کی ہیں، تاریخ کے صفحات اس کی معدود چند ہی مثالیں پیش کر سکیں گے۔ ایسے جنرل بھی موجود ہیں جن کی دلی خواہش ہے کہ اسلام کی فتوحات مصر، ایران اور اسپین سے گزر کر کوہ پیر نیل اور دریائے سندھ کے کنارے تک پہنچ جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ہم قوم جادوگر بھی کہا کرتے تھے، لیکن دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگایا ہوا جادو مسلمانوں کا یہ جوش اور ولولہ ہے جس نے دنیا کو حیرانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کی آخری منزل آ پہنچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی درد و کرب میں مبتلا ہیں، لیکن اس میں قدر افاقہ نظر آتا ہے۔ آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ غفلت اور بے ہوشی سی طاری ہے، لیکن یکا یک آنکھیں کھل جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے کی طرف غور سے دیکھتے ہیں۔ ملک الموت دہلیز پر کھڑے ہیں، کچھ تب زبزب ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً ہی انہیں اشارے سے اندر بلا لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے واصل ہونے کے واسطے بالکل تیار ہیں اور آہستہ سے فرماتے ہیں الحمدللہ۔